السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین آج میں سارا دن بڑا سیڈ رہا ہوں، مگر چونکہ اب حسب حال شروع ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ خوش باش طریقے سے گپ شپ ہوتی ہے، اس لیے اپنی سیڈنس کا اظہار میں شروع میں ہی کر دوں کہ سیڈ کیوں تھا. آج ہمارے بڑے پیارے ساتھی مستانہ صاحب جو اداکار تھے، ان کی آج برسی ہے اور مجھے سارا دن بڑے یاد آتے رہے اور میں یہ سوچتا رہا کہ یار دیکھو ایک بندہ جو بڑا ایسے ایسے کر کے ایکٹنگ کر رہا ہوتا تھا، وہ عام لائف میں کتنا مدبر اور سیریس ہوتا تھا. اچھا. جو ان کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں اپنے لالو کے کہ انتہائی عام زندگی میں سیریس ہو کے پھرا کرتے تھے. اور پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی وہ جو سیریسنیس ہے نا، اللہ نے اسی میں ایسی برکت ڈالی کہ اسی کی وجہ سے ان کی کامیڈی کا ایک علیحدہ سٹائل بن گیا. کہ یار یہ بڑے پکے اور سیریس منہ کے ساتھ بندہ کامیڈی کرتا ہے. نہیں، ویسے ان کی کامیڈی کا انداز واقعی ان میں انڈیویجویلٹی بہت تھی، یونیک انداز تھا. میں کہتا ہوں جی کیا بات ہے، ایسا اچھا کامیڈین ویسے تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر کامیڈینز کے، اور بہت بڑے اساتذہ یہاں پہ ہوئے ہیں کامیڈی کے، مگر میں کہتا ہوں کہ مستانہ صاحب بھی لاجواب فنکار تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. میں سارا دن ان کا سیریس منہ یاد کر کے کبھی ہنستا رہا ہوں، کبھی مجھے پیار آتا رہا کہ کیسے مزے کے آدمی تھے. عام زندگی میں بڑے سیریس ہو کے پھرتے تھے، جیسے خواتین نہیں عام زندگی میں اپنے منہ کا خیال رکھتی باقاعدہ سیریس ہی ہو کے پھر رہی ہوتی ہیں، اس طرح باقاعدہ خیال رکھتے تھے. سارا دن مدبر ہو کے پھرتے. دوائی والی کیا بات سنا رہے تھے تم؟ ہائے ایسے معصوم اور سادے آدمی کہ حکیم کی وہ کالی کالی گولیاں نہیں ہوتی، گول گول سی اپنا مجون سی بنی ہوئی، وہ کسی سے انہوں نے لی ہیں پیٹ کے لیے. اچھا. تو وہ ایسے پوڑی کھول کے کھانے لگے نا، تو وہ گول گول گولیاں سی تسبیح کے دانے جیسی وہ بیچ میں سے گر گئی پوڑی میں سے. اچھا نیچے گری ہے نا، تو نیچے انہوں نے دیکھا ہے وہ گھاس تھی نیچے لگی ہوئی. اچھا. تو کسی اپنے دوست کے ہاں لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ گھاس میں ایسے انہوں نے دیکھا، تو ایسے کر کے نا وہاں پہ ایک مکھی بیٹھی ہوئی تھی اسی سائز کی. اچھا. تو انہوں نے سمجھا کہ میری گولی پڑی ہوئی ہے، تو وہ ایسے گولی پکڑنے لگے نا، تو وہ مکھی اڑ گئی ہے، تو ایسے پکڑ کے تو ایسے پیچھے تک گئے ہو، میری دوائی اڑ گئی ہے. ہنس کے سارے لیٹ گئے، دوائی اڑ گئی. بڑے پیارے اور مزیدار آدمی تھے، بڑا اپنے فیس کا خیال رکھتے تھے عام زندگی میں. کہ میں بڑا سیریس رہوں جیسے خواتین نہیں اپنے فیس کا خاص خیال رکھتی. آج احمد رشدی صاحب کی بھی برسی ہے، وہ گلوکار جو مرحوم احمد رشدی بہت بڑے سنگر ہوئے ہیں. انہیں کا گانا ہے نا، میرے خیالوں پہ چھائی ہے، میرے خیالوں میں چھائی ہے ایک صورت متوالی سی. وحید مراد جو ہوئے نا، جن کی شکل مجھ سے ملتی تھی، ان پہ زیادہ گانے احمد رشدی چپ کر کے لگا دیتے ہیں. کو ایٹم بم کا نسخہ میں نے بتا دیا شدین جی. تو اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب فرمائے جو وفات پا چکے ہیں. آمین. کراچی کے ایکسپو سینٹر میں نمائش کے دوران قائم علی شاہ شرکا سے گلے ملتے ہوئے لڑکھڑا گئے، تاہم ایک شخص نے گرنے سے بچا لیا. قائم علی شاہ صاحب کی اسی طرح کی خبریں آتی ہیں، لڑکھڑا گئے، گر گئے، سو گئے. یار جتنی ماشاءاللہ ان کی عمر ہے ایسی خبریں آنی. اور تمہارا کیا خیال ہے یہ خبر آ جائے کہ میراتھن ریس میں فرسٹ آنے والے کا نام قائم علی شاہ ہے، یا قائم علی شاہ صاحب نے 2000 فٹ کی بلندی سے پیراشوٹ سے چھلانگ لگائی اور نیچے آتے آتے ٹالی میں پھنس گئے، اور اوپر سے ایک کبے نے آ کے سامنے والی ٹہنی پہ بیٹھ کے کہا کہ شاہ جی تسی ادن دے ہو جو ساڈے محکمے دی چٹی وردی ہوندی سی. ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہے، اللہ پاک صحت تندرستی دے. ایسی خبریں تو آنی ہیں ان کی. اور قائم علی شاہ صاحب کی اب یہ خبر تو نہیں نہ آ سکتی کہ بغیر لائسنس کے ہیوی بائک موٹر سائیکل چلاتے ہوئے چلان کرا بیٹھے. کہاں لڑکھڑائے ہیں قائم علی شاہ صاحب؟ ایکسپو سینٹر نمائش میں. شاہ جی حکومت آپ کی آزمائشوں میں گزر رہی ہے اور آپ نمائشوں میں لڑکھڑا رہے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے گلہ کیا ہے کہ کوئی کام کہا جائے تو آفیسرز کو بخار چڑھ جاتا ہے، حرام کھانے والوں کو جیل بھجوا دوں گا. شہباز چودھری صاحب بخار کیوں چڑھ جاتا ہے افسروں کو؟ آپ کون سا افسروں کو کہتے ہو بارش آ گئی جی کوٹھے تو منجیاں لا لے ہو؟ ویسے بھی میرا خیال ہے گلی منجی پہ سونے سے بخار نہیں چڑھتا، خارش کمر پہ بہت ہوتی ہے.
یا میرا خیال ہے چوری صاحب افسروں کو کہتے ہیں کہ نیری چل پی جی باہروں رسی تو کپڑے لاؤ، بےچارے کپڑے اتار نہیں جاتے، ان کا بخار چڑھ جاتا ہے۔ ویسے بھی چوری نثار صاحب آئی، اور جب پسندیدہ افسروں کو آگے لے کے آئے کام کے لیے تو پھر ان کے نخرے تو ہوتے ہی ہیں نا، جیسے پسند کی بیگم کر لے آئے تو اس کے بہت نخرے ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ کو پکھاتے ہی کریں تو اسے زکام ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی کہ حرام کھانے والوں کو جیل جانا پڑے گا، اس طرح تو حضور ملک میں جتنا حرام چل رہا ہے ہر چوک میں جیل بنانی پڑے گی۔ چودھری صاحب کو یہ بتاؤ کہ حضور والا اب حرام کو حرام سمجھتا کون ہے؟ تفریق ہی ختم ہو گئی ہے حرام حلال کی، اب تو حرام بھی لوگ حلال سمجھ کے پورا اس کی وضاحتیں پیش کر کے وضاحت پیش کرنے والا بھی دور گزر گئے، اب وضاحت پیش کرنے کا تکلف بھی نہیں کوئی کرتا۔ وضاحت پیش تو تب کرے نا کوئی کہ کوئی پوچھے، تو اب تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، قابل فخر ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کا دھاندلی کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن میں فریق بننے کا فیصلہ۔ یار دل سے ہوئے 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 کرو، یہ دل سے نہیں خوف زدہ ہو رہا ہے، میں تو کر رہا ہوں۔ یہ کیوں فریق بن رہے ہیں جی پیپلز پارٹی والے؟ چلو پی ٹی آئی کی تو سمجھ آتی ہے نا کہ کچھ چھنج ان کی چنگی پڑی ہوئی تھی، تھوڑے تھوڑے ووٹوں سے ہی ہارے ہیں، چلو کو روڑا شولا پائیں۔ پیپلز پارٹی نے فریق بننے کا فیصلہ کر لیا، یہ تو انہوں نے اس لطیفے والا صاحب کیا، وہ جو ایک درجی تھا کسی محلے میں تو لوگوں نے اس کو کپڑے سینے کے لیے دیے، کافی سارے کپڑے اکٹھے کر کے تو وہ دکان چھٹ کے کپڑے لے کے دوڑ گیا۔ اب محلے کے لوگ بڑے پریشان ہوئے، سارے تھانے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے جا کہا جی ہمارے سوٹ چوری کر کے لے گیا، کوئی کہہ رہا میرے 4 سوٹ لے گیا، کوئی کہہ رہا 6 لے گیا، کوئی کہہ رہا 3 لے گیا۔ ایک بندہ سب سے زیادہ روڑا ڈال رہا تھا، اچھا وہ ایس ایچ او نے پوچھا تمہارے کتنے سوٹ لے گیا؟ کہتا جی میرے سوٹ نہیں لے کے گیا، میرا ناپ لے گیا۔ ایسے نہ کریں عزیز صاحب، ان الیکشنز میں پیپلز پارٹی کا بہت حصہ تھا۔ یار اگر پھر تم دونوں نے کامیڈی کرنی ہے تو میں جاؤں پھر؟ کامیڈی یار حصہ تو تھا نا پیپلز پارٹی کا، بے شک اتنا ہی تھا کہ وہ شیخ صاحب گھر بیٹھے ہوئے تھے تو باہر نوک ہوا دروازہ، تو انہوں نے کہا بیٹے کو کہا کہ پتا کرو کون آیا، تو وہ تھوڑی دیر بعد بیٹا واپس آ گیا، انہوں نے کہا کون تھا؟ کہہ رہے محلے والے آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم سوئمنگ پول بنا رہے ہیں تو آپ بھی کچھ حصہ ڈال لیں۔ کہتا پھر تم نے کیا کیا؟ کہتا ابا جی میں نے ایک جگ پانی کا حصہ ڈال دیا۔ ابا جی کہتے ہیں کہ اپنے نلکے سے تو نہیں ڈال دیا، ہم صاحب کے نلکے سے ڈالا ہے نا۔ پیپلز پارٹی کا بھی حصہ تھا۔ نہیں یار ایسے تو نہ کرو، سندھ میں ان کی حکومت بن گئی ہے، بہرحال اچھی بات ہے، یہ جمہوری عمل جاری رہنا چاہیے۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن اور شاعر احمد فراز کے گھروں میں چوری اور ڈاکو باقی سامان کے ساتھ ساتھ ان کے سارے تمغے اور ایوارڈ بھی لے گئے۔ بہت اچھے وزیر اعظم صاحب، پلیز آپ کی بڑی مہربانی، یہ ڈاکوؤں کے لیے پرائڈ آف پرفارمنس اناؤنس کر دیں، یہ دوسروں کے چوری کر رہے ہیں جناب، اور وہ بھی مرحوم آرٹسٹوں کے۔ اپنے وزیر داخلہ صاحب سے کہیں کہ یہ لسٹ منگوائیں پولیس سے، جس نے 50 ڈکیتیوں سے اوپر کر لی ہوئی ہیں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا جائے تاکہ ان کا دھیان دوسروں کے پرائڈ آف پرفارمنس پہ نہ پڑے۔ پشاور یونیورسٹی نے ہائی کورٹ میں بیان داخل کروا دیا کہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی مراد سعید 3 پرچوں میں فیل ہیں اور ان کی ڈگری جعلی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ وہی لڑکا ہے نا وہ بڑے بڑے ڈیلوں والا جو سب سے زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے اور گفتگو ایسے کر رہا ہوتا ہے جیسے سر سید احمد خان کا سب سے پہلا شاگرد یہ تھا، اور دیکھو بیچارے کی ڈگری جعلی ہے اور 2 سال سے ٹاک شووں میں بیٹھ کے جعلی ووٹوں میں بحث کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بلکہ مشورہ ہے عمران خان صاحب کو کہ جس سیاسی اخلاقیات کی وہ بات کرتے ہیں، جس زور و شور کے ساتھ، اب ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس نوجوان کا دفاع کرنا چھوڑ دیں۔ یار عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، نون لیگ والے ہوں، ایم کیو ایم والے ہوں، پیپل پارٹی والے ہوں، اگر انہوں نے جعلی ڈگریوں والوں کا دفاع کرنا ہے تو انہوں نے ملک و قوم کو کیسے تبدیل کرنا ہے؟ خدا کے واسطے پتر مراد بیٹا، نہ بیٹے کبھی ٹی وی پہ آ کے اتنی یور سے نہ بولا کرو، پتر کوئی اور کام ڈال لو، سیاست کے علاوہ کا دکانداری ڈھونڈ لو، نہ میرا بیٹا قوم کے بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے۔ جعلی ڈگری لے کے اتنی کانفیڈنس سے بحث کرتے ہو، پتر ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے دستیو مراد، کیونکہ دونوں نے ہی کی ہوئی ہے جعلی ڈگری ایجاد، اور کتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کشور حسین شاد باد۔
नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा. यार पाजनैद, ये जो कराची का हल्का 246 का एनए का इलेक्शन है, क्या बनेगा यार इसका? ये तो खतरनाक सा लगना शुरू हो गया. रैलियां एक दूसरे से टकरा रही हैं, हमले हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े. ये मेरा ख्याल है खतरनाक चीज नहीं होती जा रही. अभी तीनों सियासी जमातों की जो मेन रैलीज हैं या बड़े जलसे हैं वो नहीं हुए. ये अभी छोटी छोटी रैलियां हो रही हैं जिन पे झगड़े हो रहे हैं और मार कुटाई के वाकयात पेश आ रहे हैं. मेरा ख्याल है बड़ी होंगी तो फिर नेड़े भी नहीं जाएंगे एक दूसरे के, या फिर अल्लाह माफ करे तो बहुत खतरनाक सूरत हाल बन जाएगी अगर नेड़े जाएंगे. ये तो बड़ी मतलब डर लगता है सारी सूरत हाल में, अजीबोगरीब किस्म का. बल्कि सच्ची बात तो ये है कि लोग पूछते हैं जी कि कौन जीतेगा, तो मेरे मुंह से तो यही निकलता है कि कोई भी जीते, लेकिन लगता ये है, खदशा ये है कि कराची का अमन न हार जाए. अल्लाह पाक. एनी केस यही लग रहा है. और मतलब ऐसे क्रूशल मौके पे ये इलेक्शन आया है जब कराची में जो ऑपरेशन हो रहा था शरपसंदों के खिलाफ, वो बिल्कुल एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा था. उस मौके पे ये इलेक्शन आ गया है. अब अल्लाह ताला ही हमें इस आजमाइश में सुरखरू करे. बहुत मुश्किल लग रहा है. तो जहाँ पे ऑपरेशन फौज कर रही है वहाँ पे ये इलेक्शन भी फौज ही हैंडल कर ले. यार ये कॉम्प्लिकेटेड सी बहस है, फौज कैसे इलेक्शन हैंडल कर ले. तुम देखो ना, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शन आया है ना, मुसीबत ये है कि ये तीनों बड़ी जो इसमें स्टेक होल्डर है इस इलेक्शन के, MQM, PTA और जमात इस्लामी, इन तीनों के लिए ये अलामती इलेक्शन है. वरना तो एक सीट ही है ना. PTA के लिए भी एक सीट है और MQM के लिए भी एक सीट ही है और जमात इस्लामी के लिए भी एक नशिस्त है. लेकिन मसला ये है कि ये इज्जत का मसला है, उनकी साख का मसला है और वो उसकी बड़ी मतलब ठोस वजूहात है. देखो ना, अगर MQM को वोट कम पड़ते हैं इसमें या MQM लूज करती है, जिसका कोई बज़ाहिर इम्कान नजर नहीं आता, लेकिन अगर MQM ये इलेक्शन लूज कर जाती है तो मेरा ख्याल है कि MQM को एक जो उसकी सियासी जिंदगी है उसका सबसे बड़ा धचका लगेगा. ये जो तासुर बन रहा है कि जनाब MQM नो मोर, उस पर मोहरे तस्दीक सब तो हो जाएगी कि ये देख लेंगे MQM का पहला इलेक्शन ही हार गई, तो MQM कभी भी ये गवारा नहीं करेगी. तो MQM के लिए तो ये इलेक्शन इसलिए भी ज्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर MQM का वोट पहले की निस्बत 1.5 लाख, 1.25 लाख से कम होकर 1 लाख से भी कम निकलता है, तो नए हालात के तनाजुर में MQM इस बात को भी अपनी इनडायरेक्टली शिकस्त तस्वर करेगी. अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो. ये जो नबील गबोल साहब हैं पीपल पार्टी वाले, जो अब MQM में शामिल हो चुके थे और इसी सीट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और पता नहीं को 1.5 लाख वोट हासिल किया था. उन्होंने 2-3 दिन पहले ही बताया है, चैनल के ऊपर बताया है, मीडिया के ऊपर, कि मैंने 1.5 लाख वोट किस तरह हासिल किया. PTI के लिए हम इसलिए है कि इस सीट की वजह से अगले इलेक्शन पे बहुत असर पड़ेगा. एग्जैक्टली. अब ये जो तासुर है कि जनाब जो PTI है वो रिप्लेस कर रही है MQM को खौफ खत्म हो रहा है और MQM बहुत कमजोर पड़ती जा रही है और PTI उसको रिप्लेस करेगी. तो मेरा ख्याल है कि इसलिए PTI के लिए भी ये इलेक्शन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है. जमात इस्लामी के लिए ये नशिस्त इसलिए ज्यादा अहमियत की हामिल है कि पहले MQM ने जमात इस्लामी को रिप्लेस किया कराची में, अब PTI ये काम करने के लिए तैयार बैठी. मतलब जमात इस्लामी इसलिए टेल लगा रही है और लगाना चाह रही है, सीट जीतना चाह रही है कि हम ही नेमुल बदल हैं, अपोजिशन जो है हम ही हैं, या इक्तदार में हम आएंगे या अपोजिशन. इसीलिए इस सीट पे तमाम तर जो बाकी जगहों पर दोनों जमातों के दरमियान, PTI और जमात इस्लामी के दरमियान एक मफाहमत की फिजा और एक जज्बा नजर आता है, लेकिन इस सीट पर दोनों जमातें जो है वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक इज्जत का मसला है. लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर ये कशीदगी इसी तरह बरकरार रही तो जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो कराची के अमन को होगा. देखो ना, अगर MQM बहुत ज्यादा उसी तरह वोट लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर लामहला तासुर उभरेगा कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये सियासी बुनियादों पे हो रहा है. अवाम भी आज उसी तरह उसके साथ खड़े हैं, MQM के साथ खड़े हैं और अवाम ऑपरेशन के भी खिलाफ है. MQM ये क्लेम करने में कामयाब हो सकती है और अगर
MQM کے ووٹوں میں ایک قابل ذکر کمی واقع ہوتی ہے تو بھی MQM یہ گوارا نہیں کرے گی, پھر بھی آپریشن کو سیاسی رنگ دینے میں آسانی ہو جائے گی. دونوں طرف سے معاملہ ہوگا, MQM کے مخالفین کے لیے بھی اور MQM کے حامیوں کے لیے بھی. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر سیاسی طور پہ تم دیکھو نا کہ اگر یہ کشیدگی برقرار رہتی ہے یا اس کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے الیکشن ڈے تک, تو ان تینوں جماعتوں میں سے جس جماعت کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ PTI ہوگی, کیونکہ کشیدگی جتنی بھی بڑھ جائے MQM کے ووٹر کو کچھ نہیں ہوگا. MQM کو لامحالہ اس کشیدگی سے فائدہ ہی ہوگا. لیکن اور دوسری طرف جماعت اسلامی بھی ایک عرصے سے اس ماحول کی عادی ہے, اس کشیدگی کی عادی ہے. ایک مطلب جب سے وہ اس نے کراچی پہ اپنی گرفت کو لوز کیا ہے, ایک مطلب اس وقت سے لے کر آج تک کراچی میں جماعت اسلامی کا ووٹر اسی ماحول کا عادی ہے. اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پر جو نئی طاقت ابری ہے عوامی سطح پر وہ PTI ہے اور وہی اس کی نعم البدل ہے, وہاں پہ اس کو ریپلیس کرے گی MQM کو. تو ظاہر ہے کہ وہاں کا ووٹر جو ہے, جو ایک پڑھا لکھا ووٹر ہے PTI کے ساتھ ہے, وہ اس کلچر کا عادی نہیں ہے. وہ اس کشیدگی میں شاید اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہ ہو, آمادہ نہ ہو. اس لیے کشیدگی کا نقصان سب سے زیادہ PTI کو ہوگا. یہی وجہ نظر آتی ہے کہ PTI کی قیادت جو ہے وہ کشیدگی کو سب سے زیادہ اوائڈ کر رہی ہے. اب میرے محلے کا ایک اور دانشور ہے سلطان ماچو, وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. ماچو کہتا ہے کہ یہ اگر لڑائی جھگڑا ہوا تو پھر یہ جو ہے نا PTI کے ورکر کارکن یہ گھبرا جائیں گے, ڈر جائیں گے, کیونکہ یہ اس کے متحمل بھی نہیں. PTI کے پاس ووٹر اور ہمدرد موجود ہے, PTI کے پاس وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے جو الیکشن لڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور جو تم یہ بات کر رہے ہو کہ فوج کی نگرانی, اب یہ بھی ایک بڑی مطلب ویگ سی ٹرم ہے کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن کروائے جائے. اگر ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر 2 فوجی کھڑے کر دیے جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو پورا انفراسٹرکچر ہے الیکشن ڈے کا وہ اگر کسی ایک سیاسی جماعت کے ہاتھ میں پہلے سے موجود ہے, مطلب بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کسی ایک سیاسی جماعت نے ID کارڈ حاصل کر لیے وہاں سے جا کے پہلے سے, پھر آپ کیا کر لو گے؟ پھر الیکشن ڈے کے موقع پہ جو انتخابی عملہ ہے وہ اس کی تعیناتی, پھر ووٹر لسٹوں کے بعد پھر وہ جو بیلٹ باکسز جہاں جمع ہو کے جاتے ہیں, ریٹرننگ افسر, یہ جو الیکشن ڈے کا پورا میکانزم ہے یہ تو فوج پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی. 2 فوجی باہر کھڑے ہیں, 1 فوجی اندر آ جائے گا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ فوج کی نگرانی میں الیکشن نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ پولنگ ڈے والے دن پولنگ سٹیشنز پہ جھگڑے نہیں ہوں گے. لیکن الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے تو ضروری ہے پھر کہ پورے کا پورا جو انتخابی عمل ہے وہ پھر غیر جانبدارانہ اور شفاف انداز میں فوج کے زیر نگرانی مکمل کیا جائے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر مطلب تم ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اگر دیکھو, اگر میں یہ اوپینین ڈرتے ڈرتے دے دوں کہ یہ اس ضمنی الیکشن کا انعقاد جو ہے وہی کراچی کا امن بھی خطرے میں ڈال دے گا اور کراچی کی سیاست کو بھی, اس لیے اس میں کوئی عرض نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس کو آگے کر دیا جائے. اللہ تیری خیر کرے. سلطان ماچو بھی یہی. یار تو مجھے سلطان ماچو بناتے جا رہا ہے. یار سلطان ماچو پڑھا لکھا بندہ, کیا کر رہے ہیں؟ یہ ماچو تو ایکسپلین کریں, یہ ذات ہے اس کی. نہیں ماچو نام ہے اس کا, سلطان ماچو مشہور ہے. سلطان پڑھا لکھا بندہ یار, MSc کیمسٹری ہمارے محلے میں اس کے کئین کا کار رہا ہے, ان کے 6-7 بچے ہیں. اچھا. وہ پہلے اس کو ماچو ماچو کہتے تھے, اب سارا محلہ کہنا شروع ہو گیا. اچھا. وہ جو بچے ہیں ان کا والد بھی سلطان کا کئین ہے اور ان کی والدہ بھی سلطان کی کئین ہے. تو بچے کہیں کہ ہم آپ کو ماموں کہیں یا چاچو کہیں؟ کہتا پتر ماموں بھی ہوں چاچو بھی ہوں, آپ مجھے ماچو کہہ لیے. اس نے ہنس کے کہا بچے پکے ہو گئے ہوں, میں سلطان ماچو MSc کیمسٹری. چلو MSc کیمسٹری تو ہے نا. MSc کیمسٹری بھی اس کو اس طرح کہنا شروع ہو گئے کہ ہمارے محلے میں ایک بندہ ہے اور غفور صاحب, ان کا پیٹرول پمپ ہے. اچھا. تو وہ ان کا پیٹرول پمپ تو مین روڈ پہ ہے, تو یہ جو سلطان ہے یہ بھی کھوتی ریڑھی پہ پیٹرول بیچتا ہے. تو وہ جو پیٹرول پمپ والے ہیں وہ بھی MSc کیمسٹری ہیں. تو یہ کہتا ہے یار کام تے ساڈا دواں دا پیٹرول دا ہی ہے نا, تو میں بھی پھر MSc کیمسٹری ہوں. بریک لے لو, تمہاری مہربانی. بریک بنتی ہے. بڑے ہی افسوس کی. یار تم کیوں میرے دوستوں کی تفصیل میں جاتی ہو؟ مجھ سے کیوں ملاتے ہو اپنے دوستوں کو؟ تم بس نام کا روب رو بھی رہنے دیا کرو. ناظرین یہاں میں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
اچھا جی، آج میں یاد ماضی کے حوالے سے کچھ اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی وقت ہوتا تھا جب گھروں میں شوہر کا روب ہوا کرتا تھا. یہ دیکھا اس شخص کے یہ ذہن میں بیٹھ چکا ہے. ٹو مچ ہے نا. آئی ایم ویری فرسٹریٹڈ. میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ان چیزوں کا جو چند سال پہلے تک جب استعمال میں نہیں رہتی تھی، جس کی وہ ضرورت ہوتی تھی، تو ان کو کسی اور استعمال میں لے آیا جائے. بڑی زبردست بات ہے. اور یہ کسی خاتون خانہ کے سگڑ ہونے کی علامت ہوا کرتی تھی. ہاں جی، جیسے ایک بڑی عام سی چیز ہے پردے. کمرے میں پردے لٹکے ہوتے تھے، اور اگر وہ کو پردہ پھٹ جاتا تھا یا گندا ہو جاتا تھا یا پرانا بہت ہو جاتا تھا تو اس کو کاٹ کے اور بہت سے استعمال اس کے آ جاتے تھے. اس کا کاٹ کے ٹرنکوں کے، ٹیچی کے غلاف بنا لیے جاتے تھے. ٹیبل کے اوپر میز کوشن کور بنا لیے جاتے تھے. شلوار چوٹی ہو جاتی تھی تو اس کے اوپر نیفا ڈال دیا جاتا تھا. اور ایک بڑی اہم چیز ود ایکسکیوز میں یہ اپنا بتا رہا ہوں کہ یہ جو اب بچوں کے پیمپر شروع ہو گئے ہوئے ہیں ماڈرن، اس کی جگہ پہ ہوتے تھے لنگوٹ. وہ بھی پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں کے لنگوٹ بنا کے بچوں کے تو خواتین استعمال کر دیا کرتی تھی. اب پیمپر آ گیا ہوا ہے، لنگوٹ بھول گیا. اب تو لنگوٹ کھاڑے میں پلوان کے لیے نہیں رہا تو بچوں کے لیے کیا. ایک اور چیز جو بڑی ہی اہم میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ یو آر ٹو انٹیلیجنٹ مین. کپڑے جو ہوتے تھے نا گھر میں بچوں کے یا والد کے کپڑے تک نہیں تھے پھینکے جاتے. اگر وہ استعمال میں نہیں لانا چاہتا تھا یا وہ نہیں پہنتا تھا، چونکہ گھر میں وہ ابا لگا ہوتا ہے، اس کا روب ہوتا تھا اسی زمانے میں، جس کا اب ہم رو رہے ہیں کہ نہیں رہا. میں کب رو رہا ہوں. اور یار چلو تم کون سے ہلاکو ہاں گھر میں جانے دیا کرو، ہمیں فٹافٹ کھڑے ہو جاتے. ایسی بات نہ کرو، تاریخ کو درست رکھو. گھر جاتا ہے نا تو ٹائی کچھ میں مار لیتے ہیں، کیونکہ ادھر سے ہی پکڑ لیتی ہے پڑ جائے. ادھر ہے نا یار، یہ جو کپڑے ہوتے تھے بڑوں کے، ان کو چھوٹا کر کے تو بچوں کو پہنا دیا جاتا تھا، ان کو یایا نہیں کیا جاتا. مثلا قمیض کا اگر گھیرا پھٹ گیا یا کسی جگہ سے وہ اپنا خراب ہو گئی ہے تو اس کو اتنا کاٹ کے تو اس سائز کا کر لیا جاتا تھا کہ کوئی بچہ پہن لے. پھینکے نہیں تھے جاتے کپڑے. اتنا مطلب سکڑ ہوتی تھی خواتین. اور یہ نہیں تو ہوتا کہ غریب گھروں میں ہوتا ہے، نہیں. تگڑے گھروں میں بھی، اچھے گھروں میں بھی صاحب حیثیت لوگ بھی یہ کام کیا کرتے تھے، چونکہ فضول خرچی کی عادت. بالکل. اب فضول خرچی کی بہت عادت پڑ گئی. یہ فضول خرچی کی وجہ سے بجلی بھی مکا بیٹھے ہیں ہم اپنی. وہ ایک بات بڑی مشہور ہے نا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ ٹوتھ برش ہوتا ہے، پہلے وہ دانت صاف کرنے کے کام آتا ہے، اس کے بعد جب اس کے وہ جو ریشے ہیں وہ تھوڑے گھس جاتے ہیں تو پھر وہ سر میں خضاب لگانے کے کام آتا ہے. پھر جب اور گھس جاتا ہے تو مشینوں وغیرہ کی صفائی کے کام آتا ہے. پھر جب بالکل گھس جاتا ہے تو وہ شلوار میں ہزار بند ڈالنے کے کام آتا ہے. آخر تک کام آتا رہتا ہے. اور اس وقت وہ ٹوتھ برش کے ادھر ڈنڈی کے اوپر سوراخ بھی ہوتا تھا. اب وہ سوراخ بھی انہوں نے ختم کر دیا کہ نالے پانی بنا لیتے تھے. تو وہ جو ہزار بند ڈالنے کے لیے وہ بنا لیتے تھے نالے پانی، جسے کیا کرتے تھے پنجابی میں، وہ بھی استعمال میں ہوتی تھی. یہ بھی بڑا اچھا آپ نے بتایا. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ حیران ہوں گے. گڈ، یو آر انٹیلیجنٹ. یہ جو پیپے یہاں لکھ کے لگا دیں، یہ جو حسب لکھا ہے اس کے نیچے لکھ دیں عزیز از انٹیلیجنٹ. لوگ محسوس کر رہے ہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے یہ جو گھی وغیرہ کے ڈبے ہیں نا جی، ان کو نہیں تھا پھینکا جاتا. جب گھی استعمال کر لیا جاتا تھا تو گلی میں آتے تھے یہ بالٹیوں کے تھلے اور ٹکن لگانے والے لوگ، ان کو وہ ڈبے خالی دے کے تو ان کے اوپر ٹکن لگوا لیے جاتے تھے، چھوٹی سی کنڈی بھی تالا لگانے کے لیے. یہی گھی کے خالی ڈبے اور خالی کنستر جو ہوتے ہیں نا، ان کو ڈھکن لگا کے تو اس کو باقاعدہ استعمال کے لیے دوبارہ لے آتے. ان میں دالیں وغیرہ مسالہ جات. اب تو یہ پلاسٹک کے ڈبے مرتبان یہ وہ مل جاتے ہیں نا، یہ مسالے ڈالنے کے لیے، دالیں چاول ڈالنے کے لیے. اس وقت ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا. اچھا، یاد ماضی کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں ماضی میں پلٹ جانا چاہیے. ظاہر ہے زمانہ اپنی رفتار سے آگے بڑھتا ہے، چیزیں بدلتی ہیں، لیکن اس معاملے میں بھی ہم ترقی معکوس کا شکار ہے. یورپ
ان چیزوں کو دوبارہ اپنی سوسائٹی میں لا رہا ہے کہ چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال کس طرح بنایا جا سکتا ہے, اور اس پر بڑی مطلب وہ فخر محسوس کرتے ہیں. ہم بالکل پتہ نہیں چودھری کے پتر بنے ہوئے. بالکل انگریز جو ہے وہ واقعی ان چیزوں کو دوبارہ استعمال میں لا رہا ہے. اچھا ایک اور چیز جو فریج کی جگہ پہ ہوتی تھی نا گھروں میں, بورچی خانے میں پڑی ہوئی, وہ ڈولی ہوتی تھی, اسے ڈولی کہتے تھے. پہلے بھی ذکر کیا ہے. ہاں جی, اس کو جالی لگی ہوتی تھی اور اس میں اس لیے چیزیں رکھ دیتے تھے جالی والی میں کہ ہوا لگتی رہے تائی نے. وہ ڈولی جب زیادہ اپنا خراب ہو جاتی تھی نا یا ٹوٹ جاتی تھی تو اسے مرمت کر کے تو ککڑیوں کا مرغیوں کا کھڈا بھی بنا لیتے تھے. ہاں جی, اس میں چوزے رکھ لیتے تھے بچے اور بڑا مزے کا کھڈا بن جاتا تھا. اچھا جی, بچوں کے حوالے سے میں بھی بتاؤں وہ کیا کیا کرتی تھیں کہ جوتوں کے ڈبوں کو گفٹ پیپر سے ریپ کر کے اچھی طرح پیکنگ کر کے اس کے بیچ میں چوڑیاں, اپنے جیولری باکس بنا لینا, اپنی چیزیں سیو کرنے کے لیے باکس, پینسل باکس. ہائے ہائے ہائے, یہ جو جیولری باکس اب بنے بنائے مل جاتے ہیں گھر میں بنتے تھے. واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ جوتوں والے ڈبوں کو بنا لیتی تھی اور وہ کھیلتے ہوئے نا گڑیوں کا گھر ہے, گڑیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, وہ اس وقت بھی وہ جوتوں کے ڈبے استعمال میں لاتی تھی. بہت زیادہ. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سر بہت ہوگی, پلیز میری بات سن لیجیے. تم کو کہہ رہا میں بعد میں بات کریں گے. سر میری بات تو سنیے پلیز. آپ اس وقت میں انٹرویو کے لیے, میرا بڑا سخت انٹرویو ہونا ہے, تمہیں نہیں پتا ادھر. سر ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. تم کیا سمجھتے ہو انگریزی سے متاثر ہو کر میں تم کو تمہاری چیزیں دے دوں گا؟ سر موبائل میرا واپس کر دیجیے, موٹر سائیکل کی چابی مجھے واپس کر دے, میں بتا دوں. کس لیے واپس کر دوں, کس لیے؟ چلان ہوگا تمہارا. سر چلان میں نے کیا کیا ہے؟ چلان تمہیں تمیز نہیں ہے. ون ویلنگ کے اوپر پابندی اتنی سختی کی ہوئی ہے ایس پی صاحب نے, انہوں نے تو کہا کہ تھانے میں بند کرو ان لوگوں. ون ویلنگ نہیں کر رہا تھا, میرا ٹائر پنچر تھا, میں دکان تک پہنچ رہا تھا پنچر لگوانے کے لیے. تو بھیا تو اگلا اٹھایا ہوا تھا نا. تو پنچر تھا نا بھائی. تو پنچر تھا تو ون ویلنگ تو ہو گئی, اسی کو ون ویلنگ کہتے ہیں. اور تمہارا کیا خیال ہے ون ویلنگ گڈے پہ بیٹھ کے ہوتی ہے؟ آپ پلیز میری چابی دے دیجیے. نہیں دوں گا تمہاری. تشریف رکھے سر پلیز. آئی ایم سوری جنید سر. وعلیکم السلام. سر میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے مجھے بلایا تھا انٹرویو کے لیے. یہ بندہ جو ہے یہ میرے پیچھے پڑ گیا, اس کو میں نے اس کو کہا تم باہر کھڑے ہو جاؤ, میں انٹرویو کرا لوں. یہ سن نہیں رہا, یہ خود ہی انڈر آیا. آپ کے سیکورٹی والوں کو بھی میں نے کہا یہ غلط آدمی ہے, اس کو انڈر نہ آنے دیں. آپ ایک بار موبائل دے دیجیے, بس میں کال کر لوں آپ کو. سر میں پلیز کیا بات کر رہے ہیں, آپ مہمان ہیں ہمارے. سر ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. سر میں بھی بیٹھ سکتا ہوں. مینرزم جانتے ہیں. جی آپ بھی تشریف رکھیں. تھینک یو سر. پلیز سر موبائل کو آپ نے کس لیے کہہ دی, اس کا تو انٹرویو نہیں. چلو یار تم کھڑے ہو کے منتیں ڈال لو. سر میں کھڑا ہوں. منٹوں کی بات نہیں. دیکھیں قانون ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے برابر ہوتا ہے. چلیے اس کی چیز واپس کر دیں, اطمینان سے بات کریں گے. ون ویلنگ کر رہا تھا. ون ویلنگ لگ تو نہیں رہا کہ وہ ون ویلنگ والا بندہ. اسی لیے تو میں نے پکڑا کہ تمہارا پنڈا بھی نہیں ون ویلنگ والا. نہ تم شاہ رخ سے ملتے ہو, نہ تم سلمان خان سے ملتے ہو, نہ تمہاری کوئی عامر خان سے شکل وجہ یا پنڈا ملتا ہے. تم کیوں ون ویلنگ کاٹے؟ سر یقین کیجیے گا, اس صاحب نے مجھے کہا ہے کہ یا مجھے 100 روپیہ دو یا چلان کراؤ. تو میں نے کہا سر نہیں میں نہیں مان سکتا. سر یقین رشوت نہیں لیتے. میری تو بات سنیے گا, پہلے ایک منٹ تھوڑا پلیز صبر کیجیے. ان کی بات سن لیا نا تم نے, تم ٹھچ پتھر کہہ دو یا مسلے مسلح سا ڈگالانا لالا کہہ دو. دیکھو سر یقین کرنا, میں نے بھی کہا کہ آپ پلیز یہ مذاق کر رہے ہیں, آپ تو پیسے لیتے ہی نہیں. کہنا تو پیسے دے کے دے کہ میں لینا کہ نہیں لینا. میں نے یہ کہا, میں نے کہا اگر تم مجھے پیسے دو گے تم دے کے دیکھو, میں نے تمہارا ڈبل چلان کاٹ دیا. دے کے دیکھو, یہ کہا ہے. میں نے کہا تم دے کے دیکھو, تم پیسے دو گے, میں نے پھر تو میں نے تم کو تو پھر چھوڑنا ہی نہیں. اچھا یہ بات ہوئی نہیں, اس نے کہا ہی نہیں. سر یہ آپ یقین کیجیے, میں تو واک کر کے سب نکلا ہوں ایسے گراؤنڈ. یہ دیکھے ذرا کس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ واک کر کے نکلا ہوں. اس کے یہ جسم سے لگتا ہے کہ یہ واک کرتا ہے. اس کے یہ پلے دیکھیں ذرا, یہ کسائی بکرے کو ادھر سے پکڑ کے گاہک سے پوچھنا ہوتا ہے کہ قیمہ علیحدہ کرنا ہے یا بوٹی نالی جان دیا. ادھر تمہارے پلے اتار کے نا, تو میں نے تمہارے پلے کچھ نہیں رہنے دینا. آپ ایک بار فون, آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ ہے, میں ایک کال کرنی ہے. اب تو میں نے تم کو بالکل ہی چھوڑنا. تم بچوں کو واٹر دے رہے ہو, بچوں کے لیے بچوں کو بیچ میں ڈال رہے ہو. تو بات قانون کی ہو رہی ہے,
बच्चों को तो हम 24 घंटों में से 2 घंटे नहीं टाइम देते, हम तो कानून के पास स्टडी करते, कानून पे अमल करवा रहे होते। अब यकीन करें जुनैद भाई, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, इतनी ड्यूटी हम देते हैं, इतनी ड्यूटी देते हैं, तो घर जाके वो इशारों की आदत पड़ गई हो या अपने बीवी बच्चों के साथ भी इशारों में बातें कर रहे होते। अच्छा, ये चाबी और मोबाइल रख दें आप बल्कि मोबाइल मुझे इसका ये उठा लेता है। नहीं उठा सकते। उठा लेता है, मुझे पता है नहीं। ठीक है, आप रखें, आपको अब गवर्नर साहब का ही फोन आएगा, मैं आपको बता दूं। लो भाई, अब तो इसको मैंने बिल्कुल गवर्नर साहब को बीच में डाल रहे हो। जी गवर्नर साहब, तुम जैसे करप्ट लोगों को शेल्टर देते हैं, शर्म नहीं आती तुमको? शरीफ गवर्नर वैसे तो अब है ही नहीं, पहली बात तो ये है, मैं इसलिए नहीं डालता। तो दूसरी बात ये है कि जो काम गवर्नर है राणा इकबाल साहब, वो शरीफ आदमी, वो कानून की पासदारी करते। मैंने खुद उनका चलान भी किया हुआ। अच्छा, राणा इकबाल साहब को मैंने चलान कर दिया। किस बात पे? मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। अच्छा, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। मैंने कहा साला आई एम सॉरी, ये मोटरसाइकिल का स्टीयरिंग छोटा है, आपकी मूछें बड़ी हैं, चलान बन गया। मैंने चलान कर दिया था, उन्होंने खुश होकर मुझे 500 रुपया इनाम भी दिया था। फिर 2.5 घंटे के बाद मुझे मोटल भी करा दिया। कहते थे कि चलान तुमने किया, वेल डन वेल डन, ये जो तुमने जुगट किया ना उस पर तुम मोटल हो गए। सर प्लीज मेरा मोबाइल वापस दे दीजिए, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरे बगैर वो नाश्ता नहीं करती। तुम बंद मक्खन हो, तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं करती, या तुम निहाड़ी का प्याला हो। ज्यादा मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश ना करो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही हो, वो तो बेचारी खुश हो रही होगी कि मगड़ो लठा है। इस तरह के लोग जो है। जनाब साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, इसको मैंने आज छोड़ना तो नहीं। ये क्यों नहीं छोड़ना उसको? देखे, बात अगर अंदरूनी होती ना तो मैं शायद लिहाज कर लेता, अब कैमरे के सामने आ गई। जो चीज कैमरे के सामने आ जाए फिर आपको पता है नोटिस ले देते हैं एसपी साहब भी, सीएम साहब भी। अब नहीं मैंने इसको छोड़ा। सर प्लीज, ये अंदर क्यों आया? कैमरे के सामने आ गया, अब मैंने तुमको नहीं छोड़ना। यार चलो जाने दो, बेचारा गरीब आदमी है, छोड़ दो। जुनैद साहब, मैं सख्त आदमी हूँ, मैंने नहीं छोड़ा। यार तुम क्या सख्त आदमी हो? है वैसे ही तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारी सख्ती चलती है। तगड़े आदमी को देख के वैसे ही चुप कर जाते हो। तो तगड़े को देख के भी चुप कर जाती हैं, तो माड़े को भी छोड़ दे। तो वार्डन फिर हम किस लिए पलटी हुए? फिर हमसे ये कापियां छीन लें, सड़कों के ऊपर हमें सचड़ा बड़ी के छाबे लगवा दे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जुनैद साहब, बात तगड़े या माड़े की नहीं होती, बात ये होती है कि असूलों की बात होनी चाहिए। इस बंदे ने पहली बात भी मेरे साथ गलत की है। आपको मैं क्या बताऊं, जब मैंने इसको रोका तो मैंने कहा गिव मी योर पेपर। कहता है मैं MNA हूं। पहले मैंने कहा चलो MNA हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैंने कहा अपना तारुफ कोई अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, तो मुझे अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के दिखाया तो उसके ऊपर MNA पता कौन सा लिखा हुआ था? मोहम्मद नवाज अंजुम। कहते ये MNA नहीं बनता। मैंने कहा तुम मुझे जाहिल समझते हो, बेवकूफ समझते हो, तुम क्या समझते हो मेरे मुंह के ऊपर उल्लू लिखा हुआ है? तुम्हें पता नहीं है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। तुम पढ़े लिखे, तुम्हें इतना नहीं पता कि पाकिस्तान में MNA मोटर बाइक भी फिरता है? देखे मेरी बात, मैं ये सोचता हूँ कि शायद कोई हुआ MNA साहब और ईमानदार आदमी हो, तो मैंने फिर कहा, मैंने शक्ल से तो ईमानदार लगा ना फिर तुम्हें? ये शक्ल से ईमानदार लग रहा है। ये देखे तो से इसकी हालत तो देखे, पेट इसका देखे, ये तो पैदल जा रहा हो तो इसका चलान करना चाहिए। शर्म नहीं आती इसको? MNA बन के मुझे डरा रहा है, ऊपर से देखे जरा, कहता मैं जॉगिंग का लेके आया हूँ, इसने जॉगर भी नहीं पहने हुए, ये भी इसका चलान बनता है। गरीब आदमी है, जॉगर नहीं खरीद सकता, क्या हो गया? गरीब आदमी को बूट मिल जाते हैं, जॉगर नहीं मिल सकते। सर कोई पठान रेडी पे बेच नहीं रहा था। तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे डराने की कोशिश न करो। आप यकीन करें जुनैद साहब, मैं आज तक अल्लाह के फजल से किसी से नहीं डरा। मैंने एक दफा एक MNA का चलान काट लिया था। अच्छा, जी हाँ, चलान मैंने रोक लिया। मैंने कहा तुम मुझे कागज दो, मुझे मैंने तुमको छोड़ना। फिर उसने मुझे गालियां दी तो मैंने छोड़ा। चलान तो नहीं ना किया, उसने गालियां जो दे दी। फिर बिलीव मी जुनैद साहब, मैंने एक दफा एक ब्रिगेडियर साहब को रोक लिया था। अच्छा, हाँ रोक लिया मैंने। जब उन्होंने मुझे बताया ना कि मैं ब्रिगेडियर हूँ, मैं फिर बेहोश हुआ था, पहले मैं खड़ा ना था।
डरा नहीं, मैं बेहोश हो गया था, डरा नहीं मैं। इसलिए ये ज़हन में रखो कि मैं सख्त आदमी हूं, मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा बाबा, तुम बहुत सख्त हो, उसकी जान छोड़ दो। सिर्फ इतना बताओ कि मुल्क में ट्रैफिक का निजाम किस तरह बेहतर हो सकता है, तुम्हारी ओपिनियन क्या है? जुनैद साहब, अगर आपने पूछ लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस मुल्क के अंदर कभी तरक्की नहीं हो सकती, कभी बेहतरी नहीं आ सकती जब तक वार्डन की तन्हाई नहीं बढ़ेंगी। जब तक हमारी तन्हाई की नहीं बढ़ेगी, याद रखें, ना यमन का मसला हल होगा, ना पाकिस्तान में ये एजुकेशन और हेल्थ का मसला हल होना है, ना इधर गैस और बिजली का मसला। भाई गैस बिजली क्या कुछ मिला रहे हैं आप? क्या तनख्वाहों से क्या ताल्लुक है? एग्जैक्टली। गरीबां दियां फिर बाडुआं लवोगे तो फिर गैस बिजली कितों पूरी होनी। और दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर डैम किया जाए, हमारे जो मसाइल हैं वो हल किए जाए। हमें ना तनहा पूरी इस तरह की मिलती है कि हम बैठ के इधर अच्छे तरीके से काम करें। हमारे मोटरवे वालों की तनहाएं हमसे ज्यादा हैं, ये जो रिंग रोड वाले हैं इनकी तनहाएं हमसे ज्यादा हैं। हम ये शहर के अंदर लोगों से बेइज्जत भी होते हैं, हर बंदे से सिर खपाते हैं, हमारी तनहा थोड़ी है। लेकिन यार लोगों को भी तो आपसे बेपनाह शिकायत पैदा होनी शुरू हो गई है ना। शिकायत तो इसी तरह खत्म होंगी, हमारी तन्हाई बढ़ाए, हमें सहूलतें दे। एक वर्दी हमें मिलती नहीं है, दूसरी कोई एक वर्दी के अंदर ही हम मरने वाले हो गए। और बाबा लोगों की शिकायतें भी तो सुनो ना। एक आम तासुर ये है तमाम बड़े शहरों में कि अगर ट्रैफिक सिग्नल बंद भी है तो आप उसी ट्रैफिक सिग्नल के नीचे खड़े होके बजाय ट्रैफिक कंट्रोल करने के गप्पे मार रहे होते हो। गप्पे नहीं मार रहे होते, गप्पे नहीं मार रहे होते। वो जो ट्रैफिक सिग्नल फॉल्ट हो गया होता है उसका अफसोस कर रहे होते हैं। बात है यार। ये अपने पैरों पे पानी पड़ने नहीं देगा। जुनैद साहब, हमारे पास वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पकड़ा होता है, वो जो एक डंडा सा जो जल बीड़ा होता है, उसमें सेल तक हम अपनी जेब से डलवाते हैं। हाय हाय। ना हमारी तनहा बाड़ी ड्यूटी कर करके हम मरने वाले हो जाते हैं, लोगों से जलील होते हैं हम। ना हमें सेल के पैसे मिलते हैं, ना हमें वर्दी मिलती है। चार दिन अगर सीएम साहब खुद वार्डन की वर्दी पहन के पड़े, उनको पता चले कि किस तरह ड्यूटी देते हैं। ठीक है, हमारी तनहाई ने बढ़ाई ना बढ़ाए तनहाई, हम ठीक है इसी तरह जिंदगी गुजार लेंगे। ना हमारी को सुनता, ना हमारे अफसर आगे बात करते हैं, हम ही चीखते रहते हैं, ना हमारी को आगे बात करते हैं, आगे जाकर उनके साथ मिल जाते हैं ये लोग। दुख भरी दास्तान सुन के बहुत दुख हुआ। चलान काट गया तो क्या काट चलान नहीं काटा? चलान काट नहीं, मैंने नहीं काट लिया। चलान तू भी कटेगा तो तेरा प्यो भी कटेगा। मैंने नहीं काट। यार अब वो कह रहे हैं तो काटो चलान। ये जो खुद कह रहा है ये यकीनन कोई तगड़ा बंदा है, मैंने नहीं काट। ये लो पकड़ो अपनी चाबी और तो चलान ही काटोगे तुम? माफ कर दो। नहीं, चलान ही काटोगे आप। चलो रहने दो, मैं चलान ही काटोगे तुम। ये था आज का हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।